جی السلام علیکم۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ کہ یہ اسی سلسلے کا ایک آج تیسری ویڈیو ہو جائے گی کہ جس کے اوپر ہم آفینس آف زنا یا فورنیکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ جنم لے گا کہ زنا ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک بہت سنگین قسم کا جرم ہے۔ اگر ایک شخص اپنی آنکھوں سے کسی کو ایسا جرم کرتے ہوئے دیکھے تو ہم نے یہ کہا کہ اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو وہ حتی الامکان ایسا زنا کا الزام لگانے سے باز رہے۔ لیکن معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا۔ وہ شخص ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے اس کا ایک وکٹم ہے، کل اس کا دوسرا وکٹم ہوگا، پھر اس کا کوئی اور وکٹم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا بڑی ہی اہم بات لاء کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ فورنیکیشن اور زنا میں کیا فرق ہے۔ فورنیکیشن کو بھی اردو میں زنا کہتے ہیں، لیکن جب ہم لفظ زنا کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ زنا سے مراد ہوتی ہے حد زنا۔ پاکستانی قانون کی بات کر رہا ہوں، اگر لفظ زنا استعمال کیا جائے گا تو حدود آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے، آفینس آف زنا یعنی کہ حد زنا کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اگر فورنیکیشن کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کا انگریزی ورژن یوز کیا جا رہا ہے تو وہ پاکستان پینل کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، تعزیرات پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، اور سیکشن نمبر 496 بی کی بات کی جا رہی ہے جو کہ فورنیکیشن سے ڈیل کرتا ہے۔ تو پہلی صورت جو ہم نے بیان کی تھی اس میں یہ کہ اگر آپ کسی کو ایسا فعل کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے اوپر زنا کا الزام نہ لگائیں، یعنی کہ حد کا الزام نہ لگائیں کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے، چونکہ وہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ تعزیری طور پر فورنیکیشن کی اس کے اوپر ایف آئی آر کروائیں اور فورنیکیشن کو ثابت کریں۔ اب بڑی ہی ایک اہم بات، دوسری اہم بات یہ کہ دونوں کو اگر آپ پڑھیں گے لاء کے اندر تو دونوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بالکل سیم ہیں۔ مثال کے طور پر آفینس آف زنا آرڈیننس 1979 کا سیکشن نمبر 4 زنا کو ڈیفائن کرتا ہے۔ A man and a woman are said to commit zina if they willfully have sexual intercourse without being married to each other۔ تین بنیادی اس کے انگریڈینٹس ہیں، مرد اور عورت willfully یعنی کہ انٹینشنلی جان بوجھ کے اپنی خواہش سے اور سیکشول انٹرکورس کریں، اور وہ ایک دوسرے سے زنا اس فعل کرتے وقت ایک دوسرے سے شادی شدہ نہ ہوں، تو جو عمل وہ کریں گے اس کو ہم زنا کہیں گے۔ اگر آپ پی پی سی کے اندر، پاکستان پینل کوڈ کے اندر فورنیکیشن 496 بی کو جا کے پڑھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ a man and a woman not married to each other are said to commit fornication if they willfully have sexual intercourse with one another۔ دونوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان میں صرف الفاظ کے رد و بدل کے علاوہ ڈیفینیشن، تعریف بالکل سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو زنا ہے وہ حد ہے، اس کی جو سزا ہے وہ حد کی سزا ہے، جبکہ یہاں پر جو زنا ہے وہ تعزیری سزا ہے، اور وہ تعزیراً ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کا برڈن آف پروف الگ ہے، اس کی سزا بھی الگ ہے، اس کا ٹرائل کرنے کا پروسیجر بھی الگ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ آخری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کوڑوں کی سزا ہے، اگر چونکہ ہم حد کی بات کر رہے ہیں، جو کوڑوں کی سزا ہے کہ جی کتنے کوڑے لگیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے لگیں گے۔ یہ جو کوڑوں کی سزا ہے یہ ختم کر دی گئی ہے ابولیشن آف پنشمنٹ آف وپنگ ایکٹ، یعنی کہ بعض اوقات لاء کے اندر ایک اہم بات یاد رکھیں کہ لاء کے اندر آپ کو یہ تو نہیں ملے گا، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پروویژن آف لاء رپیل کر دی گئی ہے یعنی کہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن بعد میں کوئی نہ کوئی ایسا لاء آیا ہوگا جس نے خاص قسم کے ایکٹ کو یا خاص قسم کے پروویژن کو رپیل کر دیا گیا ہو۔ تو جو کوڑے لگنے کی سزا ہے وہ 1996 کے اندر ایک ایکٹ آیا جسے ہم کہتے ہیں ابولیشن آف پنشمنٹ آف وپنگ ایکٹ، اس کے تحت جو کوڑے لگنے کی سزا ہے اسے ختم کر دیا گیا۔ بہت شکریہ۔